وہ بات پہلا سوال یہ آیا کہ جس کا جواب بیان میں ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام، اگر زید نے قربانی کے لیے ایک جانور لیا جس میں 7 حصے ہیں، اس میں سے 6 حصے ٹناٹن ہیں، ٹناٹن سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ٹناٹن ہی رہنے کے رویہ، ہاں ٹناٹن ہے، اور ایک غیر کا مقلد ہے، دیو کا بندہ ہے، بوہرا ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، یا ان کی طرح کوئی ہے، ان کی طرح کوئی ہے، 7 حصے میں سے کوئی ایک آ گیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی ہوگی کیا؟ آپ خود بتائیے پہلے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قربانی ہوگی کیا؟ مطلب ایک نالائق آیا تو یہ 6 لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی کیسے کہ گھر میں بڑا شاندار کھانا پکا، غضب کا قورمہ بنوایا آپ نے، آپ کے شہزادے صاحب انڈر ویئر نہیں پہنے تھے، مارے پیشاب، کھٹاک سے 2 قطرے گر گئے یا 1 قطرہ گر گیا قورمے میں، بتاؤ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں؟ ناپاک ہو گیا۔ کہا نہیں رے بھیا 1 قطرہ ہے، بہت ڈھیر سالن تھا، وہ ڈھیر کا اعتبار کرو، ہم کہیں ڈھیر ہو گیا، وہ قطرے میں اتنی نالائقی ہے کہ اکیلا بھاری ہے وہ۔ تو کہا ایسے ہی 7 میں سے ایک اگر بد مذہب ہے تو سب کی قربانی خراب کر دے گا۔ وجہ، کیونکہ آپ وجہ پوچھیں گے، دلیل چاہیے، تو ہم کہیں گے قربانی واجب ہونے کی شرطیں یاد ہیں آپ کو؟ ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا، زور سے بولو، ان شرطوں میں سے ایک کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ 7 کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ قادیانی مسلمان ہے کیا؟ رافضی مسلمان ہے کیا؟ اور غیر کا مقلد، دیو کا بندہ، اور ان کے بھائی بھیا سمجھ گئے؟ نہیں ہے۔ تو کہا قربانی میں مسلمان ہونا شرط ہے، اور یہ ایک آیا جو مسلمان نہیں ہے، اس لیے ایک آنے کی وجہ سے 6 کی قربانی خراب ہو گئی۔ کیوں؟ ذبح کے لیے جانور 7 لوگوں کے نام سے ذبح ہو رہا ہے تو 7 کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بول دے بات، یہ قربانی کے شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دم سمجھ میں آیا؟ جی میک ہے، عوام تک آواز جانی چاہیے نا بابا، ورنہ سوال کیا آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ ہاں، دوسرا سوال جو آیا وہ جواب دے دیا جائے۔ بولے 7 لوگوں کے نام سے قربانی ہوتی ہے تو کیا 7 کے نام سے الگ الگ دعا پڑھی جائے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بھولا آدمی رہا ہوگا بیچارہ، اس نے سوال کر دیا کہ 7 الگ الگ قربانی پڑھنے کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک بار دعا پڑھیے، انی وجہتو پورے پڑھ لیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیے، آخر میں آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم تقبل من زاہد ومن مولانا محمد سمیر المصباحی، 7 لوگوں کا نام لیتے چلے گئے، کما تقبل تھا، ہو گئی قربانی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ جی ہاں، اس میں جو بعض لوگ حصے لیتے ہیں، ہاں مدارس میں، یا کچھ لوگ محلے والے، یا کچھ لوگ کسائی وغیرہ حصے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہاں اب اس میں چونکہ بزنس کے طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو لوگ وہابی دیوبندی سب کا حصہ لیتے ہیں، ہاں، تو اس میں تحقیق کس طریقے سے کی جائے اور اس میں کس حد تک کے ہم لوگوں کو سوال پہلے یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی گستاخ آیا تو سب کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ارے بولو نا، کیا ہو جائے گی؟ بولے داڑھی ٹوپی والا، داڑھی ٹوپی غیر مسلم بھی رکھتا ہے۔ زاہد بھائی کا سوال ہے کہ تحقیق کیسے کی جائے؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ اعلیٰ حضرت نے ہم کو کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے۔ حالات کہہ کہ رسالہ امور 20، سبحان اللہ، 20 باتیں۔ اور راجستھان ایک مولانا صاحب تھے، بہت نقشبندی سلسلے کے تھے، دین کا بہت کام کر رہے تھے، تو اب لوگ کنفیوز تھے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے، تو لوگوں نے سوال بھیجا آلات کی بارگاہ میں، تو آلات نے 5 صفحے پہ جواب دیا، اسی سوال جواب پہ جو رسالہ بنا ہے اسی رسالے کا نام ہے امور 20، تو اس میں آلات نے 20 پوائنٹ لکھے ہیں، آپ وہ 20 پوائنٹ اس کے سامنے رکھیں اور اس سے تصدیق کرائیں، اور تصدیق کرنے کے بعد دیکھیں کچھ دن کی واقعاتاً وہ اس پہ قائم ہے، اگر وہ اس پہ قائم ہوگا تو وہ سنی صحیح العقیدہ کہلائے گا۔ اگر سمجھ میں آیا تو بول سکتے ہیں باپ۔ تحقیق کے لیے 20 پوائنٹ ہیں آلات کے، 20 نکات، سمجھ میں آیا؟
جس میں سب کو ادھیڑ کے رکھ دیے. سب سے پہلے تو علی گڑھی کو لپیٹا ہے. علی گڑھی اور اس کے ماننے والے حضرت فرماتے سب کافر ہیں. سمجھ آیا؟ سب کیا ہیں؟ کافر ہیں. اگر ان کا کوئی علی گڑھی ٹینشن میں تو نہیں آ گئے. سر شر احمد سید تو نہیں بولوں گا میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سر احمد علی گڑھی 20 پوائنٹ ہے امور شرین. رسالہ جیلانی مشن کی طرف سے چھپا ہوا ہے, نہ ہو تو لے لیجئے. اور حقیر فقیر کا یوٹیوب پہ پورا بیان ہے 17 قسطوں میں. ارے یار اس پہ تو بول دو یار, میری حوصلہ افزائی کرو. کبھی کبھی میری حوصلہ افزائی بھی کر دیا کرو یار. بڑی محنت سے بیان کرتا ہے یار کبھی کبھی. سمجھ میں آیا نا؟ ایک دم کلیئر ہو گیا. اب کچھ لوگ, یہ پہلا 2 پوائنٹ ہو گئے اس میں. پہلا پوائنٹ سوال میں کہ 7 میں سے اگر ایک بھی گڑبڑ ہوا تو قربانی. تو اب کہا تحقیق کیسے کریں؟ تو کہا تحقیق کرنے کے لیے امور شرین اپنے پاس رکھیں, دستخط کرائیں, مانتا ہے کلیئر ہو جائے گا. ان مولانا صاحب کے بارے میں وہی تحقیق ہوئی تھی, تو اعلیٰ نے جب 20 پوائنٹ لکھ کے بھیجے تو انہوں نے تحقیق دستخط کر دی کہ حضرت میں وہی مانتا ہوں جو آپ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. سمجھے نا؟ دوسری بات, کچھ لوگ کاروبار کے طور پہ آنے دو یا ڈبو دو. ارے بھیا قربانی میں آنے دو اور سب کو ڈبو دو. سمجھ میں آیا نا؟ ادھر مت جانا, اب یہیں پہ ختم کر دو جملہ. سب کو ڈبو دو. کہا کاروبار کر رہے ہیں ہم, کمانا ہے ہم کو. نہیں بابا, آپ کمانے کے چکر میں مت رہیے. آپ وکیل ہیں, وکیل. آپ کے پاس امانت دی گئی ہے قوم کی. جس نے آپ کو پیسہ دیا اس نے آپ کو امانت دار بنا دیا. اگر آپ نے قربانی خراب کر دی ہے تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی ہے. دنیا تو کما لیں گے لیکن روز محشر اس کے حق کو آپ کو ادا کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آ گیا تو بول سکتے ہیں آپ لوگ. جی ذبح جب کرتے ہیں تو سنی امام یا سنی عالم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسائی جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے. ہاں اچھا سوال ہے. ذبح کی یہ سوال یہ ہے کہ اب ہم جیسے جو ہے نا, جیسے 9 سکھوا ہم لوگ جب شروع میں تھے میرے ہاتھ سے چھری کاپتی تھی, مرغی بھی ذبح نہیں کر پاتا تھا. ضروری تو نہیں کہ مدرسے میں ہم کو ذبح کرنا سکھایا جائے. وہاں پہ کوئی مرغہ ذبح کرنے کے موسم مرغہ ایسے ذبح کرتے ہیں, طریقہ بتا دیا گیا. اب ہر آدمی ہاتھ نہیں چلا پاتا نا, تو شروع میں ہاتھ کاپتا تھا میرا خود کا, وہ چلاتے تھے دھیرے. اب تو دن سے مارے, کیا ٹینشن, 12 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, تو قریشی جو ہے نا ہاتھ رکھ دیتا ہے, یا جو ساتھ میں جانور سلٹانے کے لیے آتے وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اور وابڑا جان بوجھ کے رکھتا ہے, آزمائی بات بتا رہا ہوں. تو کہا جو چھری پہ جتنے ہاتھ رکھے ہیں ان کا ہونا کیا ضروری ہے؟ ان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے, اور ان کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھی ضروری ہے, اور بسم اللہ اللہ اکبر سے ذبح کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. سمجھ رہے نا؟ ذبح کی 7 شرطوں میں سے 3 شرطیں ہم نے بتا دی. سمجھ آیا نا؟ ان جتنے لوگ ہاتھ پہ چھری پہ ہاتھ رکھے ان کا کیا ہونا ضروری ہے؟ مسلمان. مسلمان سنی ہی ہوتا ہے, باقی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا مصطفیٰ نے بتایا ہے. کہا کیسے بتایا؟ کہا 73 چل لے 72 تورا راستہ دوسرا ہے, یہ راستہ جنت والا ہے. کہا 2 ہی تو ٹھکانے, ایک جنت ایک جہنم. کہا 72 والے جہنم میں جا رہے ہیں, جنت میں جانے والا سنی ہی ہے نا. تو جب سنی ہے تو مسلمان صرف سنی ہی ہے. کہا داڑھی ٹوپی سے دھوکہ مت کھانا. حضور کے دور میں امامے والے بھی تھے جن کو مسجد سے بھگایا گیا ہے. جمعہ کے دن بیان میں ابھی راستے میں آیا, شفیق بھائی بات ہونے لگی, ایک جملہ وہاں کا میں نے نازل ہوا. نماز کا کچھ ہے کیا مسئلہ؟ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا اس لیے بتا رہا تھا. ہم بولتے رہیں, آپ لوگ اجازت دیتے رہیں, میں موڈ میں ہوں, سبحان اللہ بول دیجیے آپ. تو جملہ نازل ہوا بیان میں, بولے مسجد کا ثواب جو ہوتا ہے بنانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسے؟ کہا مسجد اقصی کو بنایا کس نے؟ کہا جنوں نے. جنوں نے بنایا. کہا بنوایا سلیمان السلام نے. کہا اس لیے وہاں پہ بس ایسے ہی ہے معاملہ. قبلہ اول اللہ نے, قبلہ متوسط بنایا اللہ تعالیٰ نے. کہا مسجد نبوی, کہا میرا نبی بنانے والا ہے. تو کہا جب نبی بنانے والا ہے تو ثواب کتنا ہے؟ کہا 1 پڑھو تو 50,000. کہا مسجد حرم خانہ کعبہ کی مسجد, کہاں وہاں ایک نبی نہیں ہے, وہاں ظاہراً 2 نبی ہیں, باطناً 3 نبی ہیں. کہا کون کون؟ کہا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. کا اور کون؟ کہا مصطفیٰ کا نور. تو کہا اسی لیے وہاں پہ 1 کرو تو 1 لاکھ کا ثواب ہے. تو کہا بنانے والے پہ ڈیپینڈ ہے, بنانے والا اگر اچھا ہے تو ثواب بھی زیادہ,
اور اگر بنانے والا منافق ہے تو مسجد گرانا بھی ثواب ہے. بنانے والا منافق ہے, گستاخ ہے, تو اس مسجد کو گرانا بھی کیا ہے؟ زور سے بولے کیا ہے؟ آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں یار, قرآن کی آیت ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. کبھی تفسیر سن لیجئے گا مصباحی صاحب سے, ٹھیک ہے, ہو گئی بات. پھر اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے. جتنے لوگ چھری پہ ہاتھ رکھے ہیں ان کا کیا ہونا ضروری ہے؟ مسلمان. مسلمان مت سمجھ لینا کیا ٹناٹن. کون ٹناٹن بولے تو کون ہوتا ہے؟ سنی. کیا ہونا ضروری ہے؟ سنی. دوسری چیز, سب کا کیا پڑھنا ضروری ہے؟ زور سے بولے. ہاں, اور بسم اللہ اللہ اکبر سے کھانا کھانے کی نیت نہ ہو. کیا نیت ہونا ضروری ہے؟ ذبح کرنے کی. سمجھ رہے نا, 6-7 شرطوں میں سے 3 شرطیں ہو گئی ہیں ذبح کی. سمجھ میں آیا تو بول دیجئے آپ لوگ. قربانی کے ساتھ میں عقیقہ بھی کرنا تھا. ہاں, نیت عقیقے کی تھی لیکن دعا پڑھنا بھول گئے. ہاں, ہو جائے گا. سوال بڑا اچھا کیا. اکثر لوگ جو ہے نا لقمہ دینے والے جو ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں لقمہ جانکار دے. سمجھ رہے نا, سوال یہ آیا کہ دعا پڑھنا بھول گئے عقیقے کی, خالی قربانی کی دعا پڑھے تو کیا دعا ہو قربانی ہو جائے گی؟ تو اب باہر مدینہ والوں کو فقیہ ملت کے بارے میں کیا بتانا. میرے دادا استاد ہیں فقیہ ملت. فقیہ ملت کا دورہ ہو چکا ہے, اور دیوپور والے تو بھول ہی نہیں سکتے ہیں جامع مسجد میں, کیونکہ ایک مسئلہ بتا کر کے لوگوں کو معاملے کو حل کیا ہے فقیہ ملت علیہ رحمت الرضوان نے. مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت الرضوان, انہوں نے فتاوی فیض الرسول شریف کے اندر لکھا, فرماتے ہیں اگر دعا نہیں پڑھی, بھول گیا, قربانی کی بھی نہیں پڑھی, عقیقہ کی بھی نہیں پڑھی, خالی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا, نیت کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, عقیقہ بھی ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو جاننے والا ہے. جی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, ریکارڈنگ چل رہی ہے نا. ہاں بھیا ریکارڈنگ کرنا, تاکہ کوئی ادھر ادھر سے بڑھا چڑھا کے پیش کرے تو میں ریکارڈنگ پیش کر دوں. نہیں بھیا یہ ہے, میں یہ بولا تھا. ہاں, ہے کوئی سوال ہے کہ سب ختم ہو گئے؟ بیان میں ہی بہت ساری باتیں ہو گئی ہوں گی میرے خیال سے. جی ہاں, کریں. معلوم ہوگا برابر بتائیں گے, نہیں معلوم ہوگا تو بول دیں گے نہیں معلوم. یہ بھی علم ہے. بعض رشتہ دار جو کہ سنی ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کے معاملات اتنے پختہ نہیں ہوتے, اب ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ ان کے یہاں پہ ذبح کرنے والا سنی ہو یا دیوبندی, تو کیا صرف ہم ان کی رشتہ داری کی بنا پر اس گوشت کو کھا سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ دیکھیے پہلے ایک بات سمجھ لیں. سوال یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کے بارے میں ہم کنفیوز ہیں کہ کون ہے کون نہیں, تو کیا اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں. ہر چیز میں جیسے سبزی بھاجی میں اصل ہے حلال ہونا. سبزی بھاجی میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا. بھاجی پالا میں یہی وجہ ہے کہ دھو لو پکا لو, لیکن پکانے کے بعد کسی نے پیشاب کر دیا تو اب ناپاک ہے نا. گوشت میں اصل ہے ناپاک ہونا, مطلب حرام ہونا. گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرام ہونا. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو سنی کی زبان سے ہے, اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے تو حرام بھی حلال ہو رہا ہے نا. تو حلال ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں. ان میں سے 3 یہ بڑی اہم شرطیں ہیں جو بتائی میں نے. تو اس لیے گوشت کے بارے میں نو کمپرومائز, سنی صحیح العقیدہ صحیح ذبح کرائیں. سمجھ میں آیا؟ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں اگر آپ بچنا چاہیں تو بچیں, کیونکہ آپ کے اوپر قربانی کا دوسرے کے یہاں کے قربانی کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے, اور نہ دوسرے کے یہاں کے قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے. جب شک ہو گیا تو چھوڑ دیجئے. شبہات اور شکوک سے بچنا یہ بھی تقویٰ کی ایک نشانی ہے. 7 چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. کفر, شرک, صغیرہ, کبیرہ, 4 تو اس سے بچنا ہی ہے. اس کے بعد درجات بلند ہونے کے لیے شبہات سے بچنا. شبہ ہو گیا حلال ہے حرام ہے چھوڑ دو, اس سے بچنا یہ بھی تقویٰ ہے. سمجھ رہے نا؟ چھوڑ دیجئے آپ اس کو. اس پہ تلنگانہ میں محدث کبیر کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک عبد الباسط بھائی ہیں کھتری, پورا گھر محدث کبیر کا مرید ہے. ان کے چھوٹے بچے, ان کے بھائی لوگ سب مرید ہیں. انہوں نے بڑی شاندار دعوت رکھی. پیر صاحب ہے محدث کبیر, ایسا پیر جو محدث بھی ہو اور مسلک کا وفادار بھی ہو. سب سے بڑی بات تو یہ.
تو کھانے کے لیے حضرت بیٹھے تو حضرت نے جو ہے نا ڈونگے سے خالی دال نکالا، روٹی سے کھانا شروع کر دیا. تو عبدالباسط بھائی مسکرا رہے تھے. 4-5 لقمہ کھانے کے بعد کیا کہتے، بولے حضرت یہ جو بکرے کا گوشت ہے میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے کیونکہ معلوم ہے میرے پیر کو نہیں چلتا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے. تو حضور محدث کبیر کا جملہ تھا کہ گوشت کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، دال سے بھی اللہ تعالیٰ بھوک مٹا دیتا ہے. سمجھے نا، یہ عبدالباسط بھائی نے بتایا تھا. جی ٹھیک ہے. اور ایک آخری سوال کہ اگر بیٹا صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے ایک جانور لیتا ہے اور اپنے ہی پیسے سے پورے جانور لیتا ہے لیکن قربانی میں بیٹے کا نام لے لیتا ہے، تو کیا بیٹے کی واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ پہلے مسئلہ سمجھ لیں. ایک آدمی کی اجازت نہیں لیے وہ مالک نصاب ہے، سمجھ رہے نا، مالک نصاب اس سے اجازت نہیں لیے، دوسرے آدمی نے اس کے نام سے قربانی کر دی تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ چاہے بیٹا ہو چاہے دوسرا ہو، میں نے سب کو شامل کر لیا ایک ساتھ. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی ہے مالک نصاب ہے، اس سے اجازت نہیں لیے کہ تمہارے نام سے ہم قربانی کر رہے ہیں. بعد میں تو اس کو بہرحال بتانا پڑے گا، بتائیں تب تو معلوم پڑے گا اس کو کہ میرے نام سے قربانی ہو گئی، ورنہ ڈبل کر رہا ہے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا. تو اجازت لینا شرط نہیں ہے. جس کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں اگر وہ مالک نصاب ہے، آپ نے قربانی کر دیا، قربانی کا واجب ادا ہو جائے گا. پوچھنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پوچھنا ضروری نہیں ہے. ہاں، اور اگر مان لیجئے اس کے نام سے آپ نے کر دیا، واجب ادا ہو گیا، وہ بھی لایا اپنے نام سے کر لیا تو نفل ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نا، نفل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور ایک سوال ابھی آیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے جو بول چکے آپ نے کہ وہابی کے گھر سے اگر گوشت آئے تو کیا کریں؟ ارے بھیا وہابی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے، اس معاملے میں تو مالک اور دھولیا کو اللہ بچا لے. میں اپنے کو ہی بولتا ہوں، اللہ مجھے بھی بچا لے، سب کو بچا لے. کیونکہ یار کتنی بھی تحقیق کرو، سمجھ میں آیا، تو اب اس کے گھر سے گوشت آیا تو نظروں سے اوجھل ہو کے آیا، بلکہ یقین ہو کر کے آیا، خبیث نہیں کیا ہوگا. ہاں تو گوشت ہے پھینکو مت، گاڑ دو اس کو. کوئی کھڑا ہو جائے بولے حضرت دوسرے کو دے دیں بازو والے، تو مفتی اعظم ہند کا جملہ یاد آتا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا بینکوں میں جو منافع کی رقم ملتی ہے اس کو میں مال غنیمت بولتا ہوں، میں غیر مسلم بینکوں سے، تو آپ نے اس وقت فرمایا جو لوگ سود بولتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو مت لے لو بیت الخلا بنا لو، تو ان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ شراب خود تو نہیں پیتے ہیں لیکن پیالے میں شراب بھر کے دوسرے کو پلا دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے خود کا شراب پینا حرام ہے ویسے دوسرے کو پلانا حرام ہے. تو جیسے خود لینا حرام ہے سود، ویسے دوسرے کو دینا بھی سود حرام ہے. تو ویسے جیسے یہ گوشت اپنے لیے حرام ہے تو بازو والے کے لیے تو حرام ہے. سمجھ میں آیا نا؟ کہا دینے کا اس کو، وہ بھی خوش ہوگا مجھے گوشت دے رہا ہے. دشمن احمد میں شدت کیجیے. ہاں زاہد بھائی کیوں دے رہے اس کو؟ گاڑو اس کو. صحیح ہے کہ نہیں؟ زاہد بھائی گاڑ دینے کا، اس کو کھود کے وہیں گاڑ دو اس کو. سمجھ میں آیا؟ جی. اپنے یہاں کا قربانی کا گوشت بھی غیروں کو مت دیں. کافی کو نہیں دے سکتے، یہ تو مرتد ہے. اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے، کیونکہ یہ تبرک ہے، تبرک سب کو نہیں دیا جاتا. جو شرعی مسئلہ ہے میں نے بتا دیا ہے، بتانے کا ثواب تو مجھے مل ہی جائے گا. جی ہاں. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا ایک چیز اور، حلال جانوروں میں بھی 21 اعضاء ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ کا 22 کچھ کا کھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے، کچھ کا کھانا حرام ہے، قربانی کا ہو چاہے جس کا ہو. تو ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، انہوں نے رسالہ لکھا، بولے اوجڑی کو صاف کر لو، دھو لو، کھا لو تو حلال ہے. تو میرا سوال ان سے ہے بھیا جب دھو کے کھا سکتے ہو تو میں سیب جو ہے نا چھیلوں گا گٹر میں پھینک دوں گا، تم نکالنا، دھو لینا، کھا لینا. نہیں سمجھے؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بنتا ہے. یار 5 منٹ بھی نہیں رہا، 1 منٹ کے لیے گٹر میں گرا اور اس کو دھو کر کے نہیں کھا رہے ہو آپ؟ کیوں؟ کہا گندگی میں گیا. ارے بابا نہا بھی تو لیا. کہا نہا تو لیا لیکن جو چوس لیا اس کا کیا؟ اندر لے لیا اس کا کیا؟ تو اوجڑی شروع سے جب سے جانور آئے ہیں تب سے اندر غلاظت بھری، دو تو لیے، اوپر نکل گیا جو چوس کر کے آگے بڑھا اس کا کیا؟
ان وہابڑوں کو تو میں ایسے سمجھاؤں گا جلالہ کا مسئلہ کیا ہے، اس سے میں برابر سمجھیں گے آپ۔ جلالہ کس کو کہتے ہیں پہلے سمجھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ جلالہ اس جانور کو اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنا پیشاب پیتا ہو، جو گندگی کھا لیتا ہو۔ بہت سارے جانور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ بڑے جانور بھی پیشاب پیتے ہیں، اپنا پیشاب پی لیتے ہیں۔ وہ گورنمنٹی بوکڑ آتا ہے، دیکھو کتنا بدبو مارتا ہے۔ کیوں بدبو مارتا ہے؟ وہ موتر پیتا رہتا ہے۔ موتر پینے والا ہمیشہ گندھاتا رہتا ہے، چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا ہو، چاہے جانور میں ہو چاہے انسان میں ہو۔ سمجھ آیا؟ موتر پینے والا گندھاتا ہی ہے، بدبو مارتا ہی ہے۔ سمجھ آیا؟ تو وہ پیشاب پیتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کو جلالہ کہا گیا۔ حضور سے پوچھا گیا جلالہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو 40 دن باندھ کر رکھو، اس کے بعد ذبح کرو۔ 40 دن جب بندہ رہے گا گندگی نہیں کھائے گا، کہا اس کے گوشت میں جو بدبو آ رہی تھی 40 دن صاف ستھری غذا کھائے گا تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ کہا بدبو ختم کرنے کے لیے 40 دن باندھو، اس کے بعد ذبح کرو، تب ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ ارے بابا اوجڑی تم نکالتے ہو، کتنا دھو لو، بدبو نہیں ختم ہوتی۔ کہا وہاں پہ بدبو ختم کرنے کے لیے 40 دن باندھنا پڑتا ہے، یہاں کتنے دن رے بابا؟ یہاں تو بدبو نہیں ختم ہوتی۔ اگر سمجھ میں آیا تو اب سبحان اللہ بنتا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں یہ بدمذہب بولتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ شریعت کو سمجھنا کھلواڑ تھوڑے نہیں ہے، شریعت کو جو سمجھتا ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، اور فقیہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ فضل فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے۔ تو یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، بھلائی تو ہے ہی نہیں، تو فقیہ کہاں سے ہوگا؟ مسئلہ تو بتا دے گا لیکن گہرائی میں کیسے جائے گا؟ گہرائی میں تو وہ جائے گا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جلالہ سے آپ اجڑی کا مسئلہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب اس میں ایک اچانک میرے دماغ میں سوال آیا، شاید ابھی ہو دھولیا میں، مالیگاؤں میں کنٹرول ہو گیا۔ جانور ذبح ہوتا ہے قربانی کا تو خون نکلنے لگا، کوئی لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے پاؤں ڈال دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ کوئی لوگ کپڑا بھگا کر کے لگ لیتے ہیں خون سے، بولتے قربانی کا خون ہے، پاؤں رکھنا چاہیے، بھگانا چاہیے، ہاتھ بھگانا چاہیے، ہوتا ہے نا؟ شاید آپ کے یہاں نہیں ہو، خدا کا شکر ہے، پھر اللہ کا شکر منائے کہ اللہ نے دھولیا کو دھولیا بنا لیا ہے۔ ہم سب نے جو ہے نا گندگیوں سے اپنے آپ کو دھو لیا، اور کیا ہے جی، ٹھیک ہے؟ تو اپنے یہاں ہوتا ہے، اور کچھ دیہاتوں میں سوال آتا ہے، تو یہ بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہتا ہوا خون کیا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، کتنا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کرو، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ناپاک جہاں جائے گا ناپاک کرے گا، تو اچھا خاصا آپ کا پاؤں پاک تھا، کیوں ناپاک کر رہے ہو اس کو؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ مت کرنا، وہ منع کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ ایک سوال چلو میں کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے جب تک آپ لوگ کو یاد آئے۔ وہ پہلے بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے چھری جس سے ذبح کرو اس میں 3 سوراخ ہونے چاہیے، بچپن میں سنتے تھے ہم لوگ۔ یہ جواب دے دیتا ہوں، تو 3 سوراخ ہونا چاہیے۔ ارے بابا چھری ہونی چاہیے، لوہے کی ہو چاہے پتھر کی ہو چاہے لکڑے کی ہو، سمجھ میں آیا؟ دھاردار ہونا چاہیے۔ اگر پتھر دھاردار ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ پڑھ لے کے ذبح کریں گے، جانور حلال ہو جائے گا۔ ارے بہت سلو بولے یار، حدیثیں ہیں اس پہ، حدیثیں میں نے بہت ڈیر حدیثیں لکھ رکھی ہیں، اور آپ دیکھ لینا اس میں بار شریعت میں ایک سوال یہ آیا ہے، ایسا جانور جو مادہ ہے لیکن اس کی حرکت، یہ کیا ہے، حرکت یا عمل نر جیسی ہے، ان کی قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب دونوں میں چلتا ہے۔ باپ اچھا ایک بات بتاؤ، مادہ کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے بولو نا۔ اور نر کی؟ جب دونوں کی ہوتی ہے تو کیوں ٹینشن لے رہے ہو آپ؟ نہیں سمجھے بھائی؟ نر جانور کی قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ مادہ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب دونوں کی ہوتی ہے، دونوں میں تو کیا حرج ہے؟ اگر سمجھ میں آیا تو سبحان اللہ بول دو یار۔ ہاں، ٹینشن کہاں لو؟ یہاں پہ لو کہ ایک جانور ہے، مان لیجئے کتے نے بکری سے ملاقات کی، ملاقات سمجھ لیں جفتی کی، کتے نے بکری سے جفتی کر لی، اب بکری سے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ گوشت کھاتا ہے،
کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ بکری کا بچہ کہیں گوشت کھاتا ہے؟ اب ٹینشن ہو گیا کہ یار قربانی کرنا کہ نہیں کرنا، تو نہیں کرنا ہے، قربانی نہیں کرنا۔ مسئلہ کہاں سے آیا؟ مسئلہ دیکھو، مسئلہ فتاوی عالمگیری میں ایک یہ ہے کہ ہرن سے اگر شیر نے جفتی کر لی، ہرن کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو اس کے سامنے چارہ بھی رکھو، گوشت بھی رکھو۔ اگر وہ چارہ کھائے تو حلال ہے، گوشت کھائے تو حرام ہے۔ کہا جانور میں تو مادہ کا اعتبار ہے، لیکن کہا اثر غالب آ گیا، چارہ کھاتا ہے تو ہرن کا بچہ ہے، اور اگر گوشت کھاتا ہے تو شیر کا، تو یہاں پہ کلیئر ہو گیا۔ بکری کے پیٹ سے پیدا ہوا، اگر وہ چارہ کھائے تو بکری ہے، اور گوشت کھائے تو وہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا ہے تو بول دو۔ ایک ٹائم پہ چلا تھا، بولے جرسی چلے گی کہ نہیں چلے گی، کہ اس کا مادہ بھی کہیں اور سے لایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آئے پوچھنے کے لیے، میں نے کہا بھیا جاؤ جا کر کے کاغذ میں لکھ کے لے کے آؤ۔ تو بڑے ذمہ دار تھے، بڑی تنظیم کے بھی، اور سفیدی بھی تھی۔ تو میری عادت کیا ہے، میں پہلے ٹالتا ہوں، رے بھیا کسی اور سے پوچھ لو، رے یا کاغذ میں لکھ کے لاؤ، کیونکہ ہماری قوم بڑی عجیب ہے، جواب کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ ہیں، اسی لیے ریکارڈنگ کروا رہا میں۔ کوئی بولے گا مصباح صاحب یہ بولے تو ہم کہیں گے نہیں، امین بھائی کے پاس ریکارڈ ہے، شاید زاہد بھائی بھی کر رہے ہیں کیا اسی میں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، امین بھائی بڑے امانت دار ہیں میرے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یار اس کا چلے کہ نہیں چلے، مالیگاؤں بڑا چلا تھا کہ یار اس کے بارے میں کلیئر کرو ورنہ ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو آیا مسئلہ، تو بولے ہوگی کہ نہیں قربانی؟ میں نے کہا بلا شبہ قربانی ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے کہا جانور میں مادہ کا اعتبار ہے۔ کہا کہاں سے معلوم ہوا؟ کہا بارے شریعت میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، جانور میں مادہ کا اعتبار ہے، تو نطفہ کہیں سے آیا، لیکن پیدا جانور ہو رہا ہے جو وہ اس رنگین کی نسل سے ہے، چارہ کھا رہا ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ پھر دوسرا جزیہ وہی تھا، وہی شیر والا، شیر نے ہرن سے جفتی کی، بچہ آیا، چارہ دکھایا، چارہ کھایا تو حلال ہے، گوشت کھایا تو حرام ہے۔ تو ہم نے کہا جو یہ جرسی ہے رنگین، تو یہ اگرچہ جرسی ہے لیکن کھاتی چارہ ہی ہے نا، سمجھ میں آیا نا؟ تو کلیئر ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ جانوروں پہ پابندی ہے، اگر چوری سے کرے تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر بات کریں گے تو شرعی مسئلہ ہے، تو واجب ہے ایسی صورت میں انہیں کی قربانی کرنا۔ سمجھ میں آیا؟ یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ جو سمجھ گئے ہو تو بول دو اب آپ۔ پھر لوگ بولے نہیں انہوں نے منع کیا ہے، ابے تو اذان کہنا منع کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اذان کیا؟ تو بولے چھوڑ تو دیے فجر میں میک سے اذان، ہم نے کہا میک چھوڑا ہے، اذان نہیں چھوڑا ہے، اذان ہماری ویسے ہی ہو رہی تھی، اور آنے تو 6 کے بعد ٹھنڈی کا دور، پھر میک سے کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کے لیے، اس لیے ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور کوئی سوال ہے؟ بس جی۔ دونوں میں جو نصاب ہے زکوٰۃ کا اور اس کا قربانی کا، اس کی شرائط میں جو فرق ہے وہ؟ ہاں اس پہ صحیح سوال سے بعد میں آئے، چلو ایک بار اور کلیئر کر دیتا ہوں، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، بتا دوں، حالانکہ بیان میں بتایا صحیح صاحب، شروع میں ایک دم بتایا تھا، وہیں سے شروع ہی کیا تھا۔ ہاں نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بار بار بتانے سے فائدہ ہوتا ہے، میرا بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی مسئلہ یاد ہو جائے گا، اور بتانے کا ثواب تو ملے گا نا مجھے۔ زور سے بولو نا یار، ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، ایک بار زور سے بول دیجئے یار۔ جو فرق ہے وہ فرق خالی 2 طرح سے ہے۔ پہلا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ میں سال بھر مال ہونا شرط ہے، اور قربانی میں کتنے دن؟ ہاں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے وہ لوگ بولو کتنے دن؟ کون کون سا دن؟ ہاں 10 11 12، زور سے بولیں 10 11، 10 بھی ہمارا، 11 بھی ہمارا، 12 بھی ہمارا، اور 13 کو کرے گا تو 13، سمجھ میں آیا؟ 13 کو کرے گا تو 13، 10 ہمارا، ہاں محرم والے ہیں نا، 11 بھی ہمارا، 12 بھی ہمارا، 13 کرے گا تو 13 ہے وہ، ٹھیک ہے؟ پہلا فرق۔ اس کی مثال میں نے کیا دی تھی؟ ایک مثال، آدمی جو ہے نوکری کرتا ہے کہیں، اس کی تنخواہ، پیسہ ہے ہی نہیں ہے نا، قرض ہے اس کے اوپر، نصاب مان لیجئے 52.5 تولہ چاندی کا پہنچتا ہے، ابھی 26,000 250 جوڑے تھے نا 500 کے حساب سے، چاندی گھٹتی بڑھتی رہتے، بابا گوگل کر کے آپ نکال لینا سب۔ تو وہ آدمی، اس کو تنخواہ ملی تیسرے دن،
دوپہر میں، اور تنخواہ کتنی ملی؟ 27,000. تو قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سال نہیں گزرا نا، سال گزرنا چاہیے زکوٰۃ کے لیے، اور قربانی کے لیے آ گیا تو قربانی کیا ہو گئی؟ ہاں. تو کہا حضرت 27,000 کا تو جانور ہی ہے. تو میں نے بتایا نا، کیوں جانور کے چکر میں پریشان ہو؟ آپ لوگ 7 ممبر ہیں گھر کے، 4 بھائی 3 بہنیں، تینوں حصہ ملاؤ اور آپس میں حصے والی گھر میں قربانی کر لو. یا ان کے لیے جن کو باہر جمتا نہیں، دل پرتا نہیں، مالک کرتے بھی ہے کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو سنی ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی یہ کلیئر ہوا. ایک دوسری چیز، نامی ہونا. زکوٰۃ کے لیے مال کا کیا ہونا شرط ہے؟ نامی ہونا. نامی ہونے کی مثال میں نے سمجھائی نا. جھاڑ آپ نے لگایا، چھوٹا ہے، بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ جھاڑ بڑھ رہا ہے، بہت بڑھ گیا، ایسے آ گیا. انسان نامی ہے کہ نہیں؟ ارے بابا چھوٹا سا تھا جب پیدا ہوا تھا، یہ ہوا، یہ کپڑا چھوٹا بڑھ گیا، بڑھ رہا ہے، بہت بڑا ہو گیا، نکاح ہو گیا، دادا بن گیا، ابا بھی بن گیا، سب بن گیا یار. سمجھے نا؟ تو بڑھ رہا ہے. نامی ہونا سمجھ میں آیا؟ اچھا ایک بات بتائیے، مسجد نامی ہے کیا؟ ابے یار بہار مدینہ ایک زمانے سے اتنی جگہ پہ ہے. ایسے ہے نہیں کہ بنائے تھے تو 5-6 سب جو ہے نا اپنے آپ بڑھ گئی ہوں. نہیں نا، جیسے انسان اپنے آپ بڑھ گیا ہو. سمجھ، گھر جتنا تھا اپنا اتنا ہی ہے. تو زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے نامی ہونا شرط نہیں ہے. اس کی مثال میں نے 3-4 دی، 2 ویلر سے دی. ایک آدمی ہے جس کے پاس 2 2 ویلر ہیں، ایک سے آتا ہے جاتا ہے کماتا ہے، اور دوسری خالی جما کے رکھا ہے، کوئی آتا ہے تو بتاتا ہے میری ہے. تو کہا جو ایک ہے وہ حاجت ہے کہ نہیں؟ حاجت اصلیہ میں. اور دوسری کیا ہے؟ حاجت سے کیا ہے وہ؟ ارے زور سے بولیے یار. حاجت سے کیا ہے وہ؟ زائد. لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا نہیں ہے؟ نامی نہیں ہے. کہ آج خریدے تو اتنے بڑے بڑے چاک، کل اتنے بڑے ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نامی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اس کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ موبائل، 2 موبائل، ایک موبائل حاجت اصلیہ، دوسرا موبائل حاجت سے زیادہ. کہا نامی نہیں ہے کہ موبائل لیے اتنا بڑا، مہینے بر بعد اتنا بڑا ہو جائے. نہیں بڑھتا وہ. کہا جب نہیں بڑھ رہا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن قربانی کیا ہے؟ جس کے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر استعمال کا، دوسرا گھر، زکوٰۃ ہے کیا اس کے اوپر؟ ارے بولیے یار، کیوں نہیں ہے؟ زور سے بولیے، کیا نہیں ہے؟ لیکن قربانی ہے نا. کیوں؟ قربانی کے لیے نامی ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح صاحب، کلیئر ہو گیا. ایک بار سبحان اللہ بزرگوں کے لیے بولو. اب جو ہے مل کر کے توبہ کرتے ہیں. اگر کوئی سبقت لسانی میں کوئی غلطی ہوئی ہو، جہاں زبان سے نکل گیا ہو کوئی غلط جملہ، تو میں بھی اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی تھے. اگر آپ نے ہاں ہوں کر دیا ہو تو آپ بھی توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.